اور خصوصاً مرشدوں کے سامنے گفتگو بہت مشکل ہو جاتی ہے، جو اپنے خطابت قیادت کے امام ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ میں تقریر کی بجائے یہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ یادیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی مجلس کے پس پردہ ہیں، جو آج کی مجلس کے بانی تھے لیکن ہم میں موجود نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائی چودھری عبدالعزیز چند سال پہلے انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، پھر وہ اچانک بیمار ہوئے اور شاید انہیں ایک جمعہ بھی مسجد میں ادا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو ان کی بیماری کا سن کے میں برطانیہ سے حاضر ہوا۔ میری چھٹی ختم ہو رہی تھی تو مجھے فرمانے لگے آپ کو واپس جانا ہے، تو بستر پہ لیٹے ہوئے فرمانے لگے گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ آج یہ ان کا کہا ہوا شعر بہت یاد آ رہا ہے۔ عرض یہ ہے دوستو کہ کبھی اللہ کی نظر کرم پڑے، وہ کسی کا بھی انتخاب کر لیتا ہے، اور ان کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا حافظ عبد المجید حافظہ اللہ، جنہوں نے بھائی عبدالعزیز کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے تب سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس علاقے کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تہ دل سے مشکور ہوں اپنے مرشدوں کا اور اپنی مادر علمی جامعہ تعلیم الاسلام کا، جن کی سرپرستی میں الحمدللہ آج مسجد بھی قائم و دائم ہے اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت مجلس بھی سجی ہے۔ اس مجلس کے سجانے میں بہت سے لوگ شامل ہیں، جس میں قاری رمضان صاحب ہمارے امام ہیں، اور اہل علاقہ جو کہ بڑے ذوق شوق سے مسجد میں نماز کے لیے جمعہ کے لیے آج کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے آج کی اس مجلس کا عنوان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے جمال ظاہری بھی تھے اور باطنی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن و جمال تھے، مجسمہ نور و ہدایت تھے۔ یہ ان کے ظاہری اور باطنی کمالات کا کمال ہے کہ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی جہاں بھی آپ کے نام سے کسی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں لوگ بہت شوق سے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات، ایک ایسا ہی واقعہ مدینہ المنورہ میں پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور آپ کے باطنی حسن و جمال کا ذکر ہے۔ میں اپنے مختصر الفاظ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی واقعہ احادیث میں ذکر ہے، لیکن حضرت العلام
ہمارے مرشد حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کمال بیان کرتے ہیں. میں نے ان سے کمال انداز میں سنا، حدیث میں پڑھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بیٹھیے بات سنیے، سرکار کی بات ہو رہی ہے. جو باہر تشریف فرما ہیں وہ اندر تشریف فرما ہو جائیں. اور یہ ایسی خوبصورت بات ہے آپ کے دل کو اور ایمان کو منور کرے گی. حضرت عبداللہ بن عباس یہودیوں کے عالم تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ تشریف لائے، وہ مدینہ شریف میں نہیں تھے بلکہ مدینہ سے باہر تھے. وہ کہتے ہیں جب سرکار مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں شور ہوا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں. لوگوں کا شور تھا اور لوگ دوڑ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے. جب میں یہ باتیں سنی، میرے کانوں میں آوازیں پڑی، میں بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر حاضری کے لیے حاضر ہو گیا. اور یہ یہودیوں کے اس وقت کے مدینہ منورہ کے امام تھے. اور وہ آ کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا اور کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا، پھر میں نے غور سے دیکھا. تبینت وجہہ، میں نے اور غور سے دیکھا، پھر میں نے ان کو پہچان لیا. اور اس خوبصورت چہرے کو پہچاننے کے بعد میرے منہ سے الفاظ نکلے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا ظاہری جمال ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی گفتگو فرمائی، یہ آپ کا دوسرا جمال ہے. جو آپ نے پہلی گفتگو فرمائی، فرمایا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام. اے لوگو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، صلو الارحام، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو. بھائیو، میری بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو غور سے سنو. یہ پیغام نبوت ہے، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے اسلام کا جمال ہے، یہ ہمارے اسلام کی عالمگیر تعلیم ہے. ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام. اے لوگو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو الارحام، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام. لوگوں، نماز پڑھو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. پھر کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، ظاہری اور باطنی. میں کچھ گفتگو اور عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں چند الفاظ میں. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علماء موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. آج دنیا کی جو تہذیب ہے، آج غیر مذاہب لوگوں کی جو حالت ہے، وہ اتنی بھیانک ہے، ناقابل بیان ہے. لیکن مسلم امت کی جو حالت
دینی حالت ہے، جو آج ہم دین پہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت اور ہمارے بے لوث علماء کی خدمات ہیں، یہ لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، سپیکر ہو نہ ہو، لوگ ہو نہ ہو، مسجد آئے کوئی نہ آئے، یہ لوگ مسجد کھولتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، آذان دیتے ہیں، لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کے احترام کا فقدان ہے۔ آپ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا فقدان ہے، یہ ہماری ذلت اور بدقسمتی کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں سے علماء کا احترام اٹھ گیا ہے۔ ہم علماء کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں یا ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مسخرے ہوں، اپنے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، حکمران ہوں، اگر علماء کا احترام نہیں ہے تو اللہ بھی تمہارا احترام نہیں کرے گا۔ اس سبق کو یاد کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علم عبادت سے بہتر ہے، علم عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جن کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کسی بھی پوزیشن میں ہیں، بہت دفعہ ایسی گفتگو ملنے میں آئی ہے کہ لوگ اپنی مجالس میں، اپنی گپ شپ میں، اپنے ڈیروں پہ، کافی پہ، کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر، کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ایسی گفت و شنید کرتے ہیں جنہیں زندگی میں کلمہ نصیب نہیں ہے، جنہیں زندگی میں ایک نماز نصیب نہیں ہے، جو جمعہ سو کے پڑھتے ہیں، جو جنازے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، جو عید کی نماز 12 بجے کے بعد تلاش کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں علماء کے متعلق۔ حضرات، اگر یہ لوگ ہم سے عزت نہیں پائیں گے، ان کی عزت، ان کا احترام اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، رسول اللہ نے اپنے فرمان میں ذکر کیا، لیکن اگر ہم ان کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت نہیں دیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ہم تو گئے، ہماری اولادیں بھی گئی، کیونکہ ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کوئی بھی گفتگو کریں، کہیں بھی بیٹھیں، اگر آپ ان لوگوں کا احترام یا ان کے لیے اچھی بات نہیں کر سکتے، خدا کے واسطے میں آپ کے احترام میں، آپ کی خیر خواہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے علماء کی باتوں کا مذاق مت اڑائیں اور ان کا احترام کریں۔ اگر احترام نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے اعمال کو گندہ نہ کریں۔ ان نیک لوگوں کے ناموں سے میں صرف ان علماء کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ جہاں موجود ہے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو کہ ہم اپنے دین سے، ہماری دوری کے یہ اسباب ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں دن بدن، اس لیے کہ ہم اپنی مساجد سے دور ہیں، ہم اپنے مدارس سے دور ہیں، ہمیں زندگی بھر قرآن حفظ کیا ہوا، پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا اس کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں، کیونکہ علماء سے ہماری دوری ہے، علماء کی دعاؤں سے دوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے اور دین پہ موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔